بادشاہ وقت نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے پاس کمی کسی چیز کی نہیں؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا، یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہیں۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیے اور تماشا دیکھ لیجیے۔ جیسے وزیر نے سمجھایا تھا بادشاہ نے ویسے ہی کیا۔ سراہی رکھنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے، جبکہ سراہی پر لکھا ہوا تھا 100 درہم ہے۔ سوچا یقیناً 1 درہم کہیں باہر گرا پڑا ہوگا۔ خادم اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ اس کی ساری رات اسی تلاش میں گزری۔ خادم کا غصہ دیدنی تھا۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور جھک جھک میں گزری۔ خادم نے اپنی بیوی بچوں کو بہت کچھ سنایا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مقدر، آنکھوں میں نمی، کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی آیا تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا ہوا کرتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کر زندگی گزارتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اور یہ والی رہ گئی نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے، جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہے۔ ہم اپنی اسی ایک مفقود نعمت کے لیے پریشان رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم اور مقدر رہ کر جیتے ہیں۔ 99 مل چکی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی کا احسان مند اور شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس سے مستفید ہو کر شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔